کہ نمازی کسے کہتے ہیں تو انگلیوں پہ گنو گے اپنی بستی میں نمازی کسے کہتے ہیں. لیکن صرف ایک جملے میں بتا رہا ہوں، کوئی تفصیل نہیں، میں نہیں جا رہا ہوں. نمازی کا مطلب کیا؟ فرمایا گیا جو ایک مرتبہ بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا، چہ جائے کہ اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے. اب بتائیے، ہم تو شادی میں بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ہم کیا رونا روئیں، ہم جلوس میلاد النبی اور 11ویں شریف کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں آدھا جلوس بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں الا ماشاء. محرم شریف میں عاشورہ مناتے ہیں، کھچڑا پکاتے پکاتے کئی لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی. بلکہ ایک بات اور دکھ کی کہوں، اگر جس دن ہم جلسہ کرتے ہیں تو جلسے میں اتنے بیزی رہتے ہیں کہ جلسے کی تیاری کرنے میں، کرسی لانے میں، پٹی لانے میں، اسٹیج لگانے میں بھی ہماری 2-3 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. یہ ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، کروڑوں جلسے ایک پڑلے میں رکھیں اور 2 سجدے فرض نمازوں کے ایک پڑلے میں رکھیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. فرض عبادت کے برابر کوئی نفل اور مستحب عبادت کبھی نہیں ہو سکتی. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر نفل عبادت کرنا ایک طرف اور 2 رکعت فجر کی نماز فرض پڑھنا ایک طرف. فرض کا درجہ ہی الگ ہے، فرض کے درجے کی شان ہی الگ ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، 3 مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہیں، کون سی 3 مصیبتیں دنیا کی ذرا مجھے بتائے تو بولیے. ہاں بولیے. چہرے کا نور جائے گا. نمبر 2 روزی سے برکت جائے گی. نمبر 3 عمر گھٹا دی جائے گی، عمر سے برکت اٹھا لی جائے گی. آج کون نہیں چاہتا زیادہ جینا؟ سب چاہتے ہیں، لیکن عمریں دن بدن کم ہوتی جا رہی. یہ 3 مصیبتیں ہیں. پھر آقا فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو موت کے وقت آئے گی، مرتے وقت. نمبر 1، اس کی موت بہت سخت کی جائے گی، بہت تکلیف سے اس کی روح نکلے گی. یہ چیز صرف حضور ہی بتا سکتے ہیں اللہ کی مخلوق میں، کیونکہ مرنے والا تو بتا نہیں سکتا. کیونکہ مرنے والے سے موت سے پہلے، تکلیف مسلط کرنے سے پہلے اللہ اس کی زبان سے، ہاتھ اور پیر سے طاقت چھین لیتا ہے. اگر اس کے پیروں میں طاقت ہو تو وہ پیر ایسے رگڑے گا کہ آپ کو ترس آئے گا. اگر ہاتھ میں طاقت باقی رہے تو وہ ہاتھ اس طرح پٹکے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اگر منہ میں طاقت باقی رہے تو وہ اتنا چلائے گا کہ اس کی چیخ کی وجہ سے پورا معاشرہ پریشان ہو جائے گا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ہم پہ رحم اور کرم ہے کہ دوسرے لوگ پریشان نہ ہو، دوسرے لوگ پریشان نہ ہو، اس لیے زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے طاقت چھین لی جاتی ہے. لیکن اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت بے نمازی پر بہت سخت موت کی تکلیف مسلط کرتا ہے. بلکہ ایک بات بتاؤں، یہاں تک بیان کیا گیا کسی پر 7 زمین اور 7 آسمان سمیٹ کر اس کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت سینے کے دبتے وقت ہوتی ہے. انسان جب مرنے لگتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کی ناکے سے سانس لے رہا ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے جو موت کا نقشہ کھینچا ہے، ذرا اٹھا کر کے اس کو کتابوں میں پڑھو بھائیو. کب تک انٹرنیٹ کے جنگل میں گم رہو گے؟ کب تک فلم اور سیریل دیکھتے رہو گے؟ اللہ اکبر. جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں، میرے بھائیو، بدکار لوگوں کو، بے نمازی لوگوں کو، زانیوں کو، فاسقوں فاجروں کو، کافروں کو کتنی سخت موت آئے گی یہ تو بتا ہی نہیں سکتا. نیک لوگوں کی موت صرف بتا دو. جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر گئے اور ماں سے کہا، ماں، اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے مردہ زندہ کرنے کا، تم مجھ سے جدا ہو کر چلی گئی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کروں، تم سے ملاقات کروں.
تو ماں کی روح سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، بیٹا اگر تم مجھے دنیاوی زندگی میں زندہ کرو گے تو کیا پھر اس کے بعد مجھے پھر مرنا پڑے گا، موت کا مزہ چکھنا پڑے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا امی ہاں، جب دنیا میں دنیاوی زندگی ملے گی اور میں تمہیں زندہ کروں گا تو تمہیں موت کا مزہ پھر سے چکھنا پڑے گا۔ تو حضرت مریم نے کہا بیٹا پہلی مرتبہ مرتے وقت اتنی تکلیف ہوئی ہے، اب دوبارہ وہ تکلیف اٹھانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی طہارت، عصمت اور پاکیزگی کی قسم قرآن اٹھا رہا ہے، جس کو بطول کہا جا رہا ہے، جس کو کسی اجنبی مرد نے کبھی نہیں دیکھا؟ یہ ان لوگوں کی موت ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے، آئیے اور نیک لوگوں کی موت اور ایک بار، یہ تو حضرت مریم ہے، اس سے بڑی نیک ہستی ایک اور سن لیں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جن کا نام تھا سام بن نوح۔ یہ سام بن نوح کون ہے؟ یہ نبیوں کے باپ ہے۔ یہ جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں تو یہ حضرت سام ابن نوح کی اولاد میں سے، ٹھیک؟ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو کچھ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تازی تازی قبروں سے اور چند چند دن کے مردوں کو زندہ کرتے، ہو سکتا وہ مرے ہی نہ ہو، ایک دم پرانی قبر پر چلیے اور وہاں مردہ زندہ کیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے حضرت سام بن نوح کی قبر پر۔ ایک تو نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے، بیٹے ہیں نوح علیہ السلام کے، اور باپ ہے سارے انبیاء کے۔ سام بن نوح نام یاد رکھنا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے، اس لیے کہ بعد میں تو جو انبیاء کرام آئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام خود بھی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے، اور حضرت ابراہیم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ بھی سام بن نوح کی اولاد میں سے آئے۔ یہ بڑا منظور نظر بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، سام بن نوح۔ ان کی قبر پر حضرت عیسیٰ گئے تو وہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا حضرت قیامت نہیں آئی۔ کہا کہ وہی پھر کیوں آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا؟ کہا کہ اللہ نے معجزہ دیا مردہ زندہ کرنے کا تو اٹھایا۔ تو فرمایا کیا حال ہے آپ کا؟ کہا موت کے وقت تو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا درد ابھی بھی برداشت کر رہا ہوں۔ نبی کا سگا بیٹا ہے اور انبیاء کا بابا ہے، ہم کس دھن میں ہیں؟ اگر اللہ رسول کی باتوں پر یقین ہے تو اپنی راتوں کا جائزہ لیجیے، اپنی زبان دیکھیے، اپنی غذا دیکھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے۔ اپنا بھائیو یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور کم سے کم جب آپ کو زندہ کیا گیا تو آپ کی موت کے بعد سے یہ زندہ کرنے تک کم و بیش 4000 سال وہ اپنی قبر میں رہے۔ تو 4000 سال کے بعد بھی وہ سکرات کے وقت کی تکلیف کو نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں بھائیو، تو وہ لوگ جو مال کے نشے میں زانی ہوئے ہیں ان کا کیا ہوا؟ جو کبھی مسجد جاتے ہی نہیں، پوری زندگی جنہوں نے فجر کی نماز میں کبھی مسجد کو دیکھا ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جو ہر جانے والی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ان کا کیا بنے گا؟ جن کے پیٹ میں حرام لقمے ان کا کیا بنے گا؟ جن کی پوری زندگی غیبت کرنے میں گزر رہی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جن کے دل میں حسد کے کتے بیٹھے ان کا کیا بنے گا؟ جو کسی کو برداشت نہیں کرتے، کسی کی ترقی برداشت نہیں کرتے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ بھائیو یہ بہت نازک منزل ہے، دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ میں آپ کو کوئی مایوس اور نا امید کرنے بھی نہیں آیا، لیکن ذرا غور کیجئے، تھوڑا سوچئے۔ تو آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی بے نمازی کو کیا مصیبت آئے گی موت کے وقت؟ اللہ اس کو بہت سختی سے اس کی جان نکلے گی، بہت تکلیف سے اس کی جان نکلے گی۔ دوسری مصیبت، جب وہ مرے گا تو بھوکا بھی ہوگا اور پیاسا بھی ہوگا،
کتنا بھی کھلا دو بھوکا ہی مرے گا، کتنا بھی پلا دو بھوکا ہی۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی بے نمازی کے منہ میں نچوڑ دو تو بھی اس کو پیاس لگے گی۔ کہاں 7 سمندروں کی پیاس اور کہاں لوگ چمچے چمچے ایک ایک گھونٹ پلا رہے ہوں گے۔ یہ دوسری مصیبت۔ تیسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی ذلیل ہو کر مرے، جب تک ذلیل نہیں ہوگا دنیا میں ذلت کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی، ذلیل ہوتا رہے۔ دیکھ لیجئے آج ذلتیں ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں۔ بھائیو جو لوگ تمہارے پرخوں کے یہاں 300 سال 400 سال 500 سال 600 سال پہلے جو تمہارے پرخوں کے یہاں غلامی کرتے تھے، آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں آج وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ جو تم سے خیرات مانگتے تھے آج وہ تم سے سندیں مانگ رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ ذلت کیوں ہے؟ ذرا غور کیجئے، اپنے حالات دیکھیے۔ یہ حالات دنیا میں یوں ہی نہیں بنتے۔ مومنوں کو اس اعتبار سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ رسول کی باتوں پہ یقین کیجئے، مسجدیں بھریے، مسجدوں کی طرف آئیے، دینداری کی طرف آئیے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی۔ نمبر 1 آقا فرماتے ہیں قبر اس کو ایسا دبائے گی، قبر سب کو دباتی۔ یہی تو بات ہے، یہاں جتنی شاعری کرنا ہو کر لو، جتنی دل ہوشیاری کی باتیں کرنا ہو کر لو، شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیث کی دنیا الگ ہے۔ ٹھیک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب کو قبر دباتی۔ بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، آپ کو بہت عبرت ملے گی۔ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو لقب دیا تھا سید الانصار، حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والوں کا سردار، سید الانصار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب عطا فرمایا۔ اب دیکھیں ان کا مقدر دیکھیں، سیدنا سعد کا مقدر دیکھیں۔ جس وقت ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے وقت آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ بھائیو جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئیں وہ کیا ہستی ہوگی، لیکن آگے کی بات مجھے اور بڑی لگتی ہے۔ 70,000 فرشتوں کا آنا تو اپنی جگہ بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اللہ کے رسول خود جس کے جنازے میں تشریف لائے۔ فرشتوں کے آنے سے زیادہ قیمتی چیز ہے حضور کا آنا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے پر روئے اور اس کے بعد پھر مسکرائے۔ تو رونے اور مسکرانے کا سبب لوگوں نے پوچھا تو سرکار فرماتے اس لیے رویا کہ سید الانصار چلا گیا، اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جب سعد کا جنازہ اٹھا ہے تو اس وقت عرش جھومنے لگا ہے۔ سعد کے جنازے پہ عرش جھوما ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ اللہ اکبر، جس کی موت پر عرش جھوم رہا ہو خوشی سے کہ کون آنے والا ہے آج آسمانوں پر، کس کی روح آنے والی ہے، کس کی روح کا جنازہ آنے والا ہے، جس پر عرش جھومے وہ حضرت سعد۔ 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں آئے وہ حضرت سعد، اور 70,000 فرشتے تو اپنی جگہ نبیوں کا امام سید المعصومین جان عصمت جس کے جنازے میں تشریف لائے۔ صحابہ جس کا جنازہ پڑھیں، رسول اللہ جس کا جنازہ پڑھیں، کیا وہ ہستی ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو دفن کر دیا، دھیان سے آقا نے جب ان کو دفن کر دیا تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے۔ حضور نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی ولی کی بات نہیں، ولی سے بڑا مرتبہ صحابہ۔
قرآن نے جگہ جگہ من المہاجرین والانصار من المہاجرین والانصار من المہاجرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ایسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. وجہ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے اسی زبان نے بتایا کہ ہر صحابی جنتی ہے. ہم دونوں پر یقین کرتے ہیں، لیکن یہ آپ بہت سوچیے، غور کیجئے. حضور علیہ السلام نے جب ان کو دفن کر دیا گیا حضرت کون سا سید الانصار، کون سا 70,000 ملائکہ جنازے میں آ رہے ہیں، عرش و جھوم رہا ہے، حضور خود جنازے میں آ رہے ہیں. اور بلکہ جنازے میں آئے نا قبر پہ کھڑے ہو، آقا قبر پہ کھڑے. حضور جس قبر پہ کھڑے وہ قبر کیا ہوگی بھائی؟ غور کیجئے. یہی سوچنے کی بات ہے، یہی تجزیہ کرنے کی بات ہے، یہی غور کرنے کی بات ہے. اور اپنی غفلت دیکھیے، اپنی بے حیائی دیکھیے اور اپنا انجام دیکھیے. دیکھو مرو گے، مرنا یقینی ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے پھر بھی تمہیں موت آتی رہے گی. 70 سال جیو، 100 سال جیو، 500 سال جیو، مرنا تو ہے بھائی، ایک دن ضرور جانا ہے. لیکن جو کچھ کر رہے ہو بھگتنا ہے، کوئی بچانے نہیں آئے گا. اولاد بھی، ماں باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، کوئی بچانے کے لیے آنے والا نہیں ہے. اپنی چیخ و پکار کسی تک پہنچے گی ہی نہیں تو کوئی بچانے کیا آئے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر لوگ پھول چڑھا رہے ہوں اور نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ. اللہ کی پناہ طلب کرو. بہت غفلت میں ہیں ہم اور بہت خوش فہمی میں ہیں ہم. شیطان نے ہماری فکر کو اغوا کیا ہے اور ہمارا یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ لوگوں کا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. کیا گھمنڈ ہو، کس گھمنڈ میں ہو؟ کیا گارنٹی ہے جنت میں جانے کی؟ جن کو جنت میں جانے کی ضمانت مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی وہ بھی رات رات بھر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. اور آج ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں فقر ہے، گھمنڈ ہے. دیکھو امید کرو مگر ڈرو بھی. نا امید بھی مت ہو جانا، یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے. نا امید مت ہونا، لیکن بہت فقر اور گھمنڈ کی ضرورت نہیں. ایمان پر خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ سید الانصار حضرت سیدنا سعد کی قبر پر حضور کھڑے ہیں اور اچانک چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. آقا فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. حضور تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی اور اس کے بعد پھر حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے. ان کی تو بگڑی بن گئی، بلکہ بگڑی نہیں تھی، بنی تھی سب. ہائے ہائے ہائے، ہمارا کیا؟ اللہ رحم. ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے. تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے. اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا. لیکن مایوس نہیں ہے. کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. مایوس بھی نہیں. جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب وہی ہمارا رب کریم ہے تو پھر انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. لیکن ڈرنے کی ضرورت ہے. سرکار نے میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، چہرے پہ خوشی کے آثار آئے. صحابہ نے کہا حضور ہم نے ایسا ایسا دیکھا، کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں اس کو اس کی قبر دبا رہی تھی. کس کو بھائی؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو، حضور نے بھی نیک بھائی، جس کو میرے آقا نیک کہہ دے اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا. میں تمہارے اس بھائی کو، نیک بھائی کو اس کی قبر دبا رہی تھی. جب قبر میں دبانا شروع کیا تو میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اللہ اکبر تکبیر کہنا شروع. پھر فرمایا میرے صحابہ
اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تھا تو یہی بندہ تھا. جب قبر نے اس کو بھی دبایا، قبر نے صحابی سید الانصار اس کو بھی دبایا، تو میں نے تکبیر پڑھنی شروع کی. حال البتہ یہ ہے قبر سب کو دباتی ہے، لیکن دبانے کا انداز اس کا جدا جدا ہوتا ہے. بعض کو ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پسلیاں ایک دوسرے میں، اور بعض کو ایسے دباتی ہے کہ برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں سے ملتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگا کے کیسے دباتی ہے. فرمایا ایسے. ایک مقام پہ فرمایا بلی چوہے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے اور اپنے بچے کو بھی منہ میں پکڑتی ہے، لیکن چوہے کو پکڑتی ہے تو خونا خون کر دیتی ہے، اور بچے کو پکڑتی ہے تو دانت کا نشان بھی پڑنے نہیں دیتی، لیکن قبر دباتی ضرور ہے. آقا فرماتے ہیں پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آئے گی قبر اس کو دبائے گی. آقا فرماتے ہیں ایسے دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. بھائیو، ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے مانتے ہیں، کیوں ٹیوشن نہیں جاتا؟ ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں، اسکول کیوں نہیں جاتا؟ بیوی کو بھی مارا لوگوں نے کہ سالن میں نمک کیوں زیادہ ہوا. کیا کبھی ہم نے گھر والوں کو نماز کے لیے بھی اتنی محنت کی؟ ارے اسکول نہیں پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا برباد ہوگی، نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی آخرت اور دنیا دونوں برباد ہے. کیوں ہم محنت نہیں کرتے؟ تو پہلی مصیبت قبر کی. آقا فرماتے دوسری مصیبت یہ ہوگی اس کو، اللہ اکبر، اس کی قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور اس کی قبر میں 99 اژدہے بڑے بڑے سانپ مسلط ہوں گے. ایک ایک سانپ اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر پہاڑ کو ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ایسے اژدہے اس کی قبر میں مسلط ہوں گے، اور کتنا ڈنک ماریں گے پتہ ہے؟ فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک، ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک، عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑا تھا تو فجر تک. اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 10 منٹ لگتا ہے صرف ایک وقت کی نماز. ٹرین میں ہو تو پڑھو، بس میں ہو تو پڑھو، کار میں ہو تو پڑھو، سفر میں ہو تو پڑھو، حضر میں ہو تو پڑھو. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، پڑھو مگر پڑھو. نماز نہیں چھوٹ. پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ کم و بیش. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز بھی اتنا زور کیوں دیتے؟ بلکہ لوگ ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بڑی نماز پڑھانے چلے. میں کہے گا اللہ نے پورے قرآن میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس عمل کا تذکرہ کیا اس کو نماز کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. الا لا دینا صلاۃ اللہ او کما قال الاسلام، کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. آقا نے یہاں تک فرمایا. کہا ہے تو 2 مصیبتیں قبر میں، اور فرمایا تیسری مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھڑکا دے. اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، جہنم کی آگ سے بھڑکا دیا جائے. یہ ہے اس کی مصیبت. آخری 3 باتیں سن لے، میں بات پوری کر لوں. پھر فرمایا میدان محشر میں 3 مصیبت ہوگی اس کی. نمبر 1، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب سختی سے لے. بس یہ اینڈ ہے. اگر اللہ کسی سے نرمی سے بھی حساب لے لینا تو وہ جواب نہیں دے سکتا. اللہ پاک اگر نرمی سے بھی حساب لے لے جواب نہیں دے سکتا. اگر آپ کہیں تو میں اس پر ایک حدیث پیش کر دوں گا، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو میں شارٹ کر کے بتا دوں گا. اگر اللہ ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لینا، نیکیوں کا، ہم جواب نہیں دے سکتے. بلکہ اللہ کو جواب دینے کے تصور سے انبیاء لرزتے. انبیاء کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر،
نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آقا شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں۔ حضور علیہ السلام نے بہت ساری باتیں تعلیم امت کے لیے کہی، اس کو پیش کر رہا ہوں۔ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، جس کو میں مختصر کرنے کے لیے اپنے الفاظ کی جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مالدار تھے بہت، لیکن لوگوں پر اتنا کھلا ہاتھ تھا کہ جس دن آتے تھے اسی دن سب لٹا دیتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے، اور پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں کھانا نہیں بنتا، اور کھانا کتنا نہیں بنتا تھا آپ کو حیرانی ہوگی، 3 مہینے تک کھانا نہیں بنتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، دوسرا مہینہ بھی نہیں جلتا تھا، تیسرا مہینہ بھی نہیں جلتا، اور رازداری اتنی کہ صدیق اکبر کو بھی خبر نہیں ہے کہ چولہا نہیں جل رہا ہے، پتہ نہیں۔ بکری کا دودھ پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت بھوک لگی، بھوک کی شدت بڑی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، بہت تمازت کی دھوپ تھی مدینہ منورہ کی، پھل پکنے کے ایام تھے، اس دھوپ میں حضور گھر کے باہر نکلے۔ گھر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں بھی باہر ہیں۔ سرکار نے سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ دونوں یہ باہر کیا کر رہے ہو اتنی دھوپ میں؟ سرکار سے انہوں نے عرض کیا آقا ہمیں دونوں کو بھوک بہت لگی تھی، سوچا کہ کسی ساتھی کے گھر جا کے کھانا کھا لیں، اور سوچا کہاں جائیں، اور آپ دکھ گئے۔ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اتنی دھوپ میں آپ بھی تو باہر نہیں آتے، آپ کیوں آئے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میں نے سوچا ہے کہ کسی کو شرف بخش دوں، اس کے گھر جا کے کچھ کھا لوں۔ کہاں چلیں گے؟ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے نوجوان بھائیوں کو، ہم جس دور میں جی رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید بھکاریوں کا بھی ایسا وقت نہیں آتا ہوگا، بھکاری لوگوں پر بھی، کہ ان کے گھر میں ہفتے بھر تک چولہا نہ جلے۔ آج بھکاری لوگ بھی لاکھوں روپے کا بیلنس رکھتے ہیں بینکوں کے اندر، اور ہم لوگ تو آج 5 ٹائم کھاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم لوگ اپنی بات کریں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں کو منع نہ کریں تو لوگ ہمیں 12 ٹائم بھی کھلائیں، بلکہ اگر جہاں دعا کرنے جاؤ، فاتحہ کرنے جاؤ، وہاں دسترخوان، وہاں دسترخوان، وہاں دسترخوان، یہ حال ہے۔ میں سوچتا ہوں لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کتنی محنت کرتے ہو تم لوگ، میں سوچتا ہوں ہم نے محنت نہیں کرتے، محنت کرنے والے تو قبروں میں چلے گئے، ہم تو ان کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں۔ ہاں، پہلے لوگ دین کا کام کرنے جاتے تو مار بھی کھاتے تھے، گالیاں بھی سنتے تھے، پتھر برستے تھے، بھوکے ہوتے تھے۔ آج ہم لوگ دین کے نام پہ جاتے ہیں تو پھول بھی برستے ہیں، ایک سے کھانے بھی ہیں، تحفے تحائف بھی ہیں، نعرے تکبیر رسالت کی گونج ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے لوگ پہنچے، پھر بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا۔ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بہت آرام کے دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک گرا پڑا آدمی بھی جو بہت غریب شریف ہے، وہ بھی 3 بار پیٹ بھر کے کھاتا ہے، چاہے دال روٹی کھاتا ہے لیکن کھاتا ہے۔ لیکن کونین کا تاجدار، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، مہینے 2 مہینے 3 مہینے چولہا نہ جلے، جس کی بیٹی کی شان کا یہ عالم ہو کہ جو دوپٹہ پہنتی ہے اس پہ 17 پیون لگے، 17 پیون، اور 17 میں 16 پیون کپڑے کے لگے ہوں اور 1 پیون اونٹ کے چھبڑے کا لگا ہو۔ یہ دین کی خدمت کرتے کرتے انہوں نے شان سے زندگی گزاری ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرنا، آخرت کے لیے کر رہے ہیں کچھ، اور ہمارا تو اللہ ہی رحم کرے۔ بہرحال جلدی سے بات پوری کرنی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق و فاروق کو لے کر کے کہا دونوں یاروں کو، یہ بھی سوچو یہ صدیق و فاروق کون ہے؟ یہ اتنے بھوکے انہوں نے زندگیاں گزاری کہ دوسروں کے گھر جانا ہوا ان لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے۔
آج لوگ ان کو بھی بے ادبی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے فلاں محقق نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا۔ بھائیو، ہم محققوں پہ ایمان نہیں لائے، ہم آمنہ کے لال پہ ایمان لائے، حضور کے صحابہ کو ایمانو، حضور کی آل البیت کو ایمانو، اور غیر مشروط ان سے محبت کرو۔ بہرحال تو سرکار نے دونوں کو ساتھ لیا۔ ایک صحابی جن کے کھجوروں کا باغ تھا، مالدار تھے، ان کے گھر گئے، اور جب گئے تو جیسی ان کی بیوی نے دیکھا فوراً ان کو بلانا کیا۔ وہ صحابی آئے، سرکار کی بارگاہ میں کھجور تازہ ترین رکھی، حضور ابھی کھجور کھائیے، میں ابھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی جلدی بکری ذبح کی، بکری ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کیا، گوشت کا سالن اور جو کی روٹیاں حضور کے سامنے رکھی۔ سرکار نے جو کی روٹی دیکھی، گوشت کا سالن دیکھا، بکری کے گوشت کا سالن، اس کو سید الطعام کہا جاتا ہے، کھانوں کا سردار ہے یہ سالن، بکری کے گوشت کا سالن۔ سرکار نے دیکھا، میزبان کہے حضور اب کھا لیں، سرکار کھا لیں۔ حضور میزبان کو دیکھتے ہیں اور پھر کھانے کو دیکھتے ہیں، حضور کھائیے نا، شروع کیجیے، آقا شروع کیجیے۔ آقا شروع نہیں کر رہے، کوئی شروع نہیں کر رہا ہے۔ اچانک میرے آقا فرماتے ہیں اگر اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر بھیجا دوں، کیونکہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی بھی بھوکی۔ میری بیٹی نے بھی کھایا نہیں ہے، کھانا دیکھ کے اس کی بھوک یاد آ گئی، میری شہزادی بھوکی، میں کیسے کھا لوں، مگر تم اجازت دو تو یہ تھوڑا سا کھانا۔ انہوں نے اس کی مالک سب تو آپ کا ہے، آپ جو چاہے کریں۔ آقا نے روٹی لی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی، خادم سے کہا لے جاؤ، وہ بھی بھوکی اتنے ہی دن کی جتنے دن کا میں بھوکا ہوں۔ حضور تو نکل آئے نا گھر سے، وہ کہاں جاتی، انہوں نے کہاں جانا تھا، یہ دین کی خاطر تھا۔ بہرحال ان کو کھانا پہنچ گیا، آقا نے کھایا۔ اب کھانے کے بعد جب کھانا ہو گیا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو بات میں نے شروع کی تھی، اتنا بڑا واقعہ یہی لانے کے لیے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میزبان نے کہا آقا جب بھوکے تھے تب نہیں رو رہے تھے، اب تو پیٹ بھر گیا اب کیوں رو رہے ہیں، کھانا تو اب حضور نے کھا لیا، رونے کی وجہ۔ آقا فرماتے میرے صحابہ ہم نے آج کتنا لذیذ کھانا کھایا ہے نا، کتنا لذیذ۔ اگر رونا مجھے اس لیے آ رہا ہے، اگر قیامت کے دن اس کھانے کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ اتنے دنوں کی بھوک کے بعد، اتنے دنوں کے فاقے کے بعد گوشت کا سالن کھایا، وہ بھی پیٹ بھر نہیں کھایا پوری زندگی۔ فرماتے اگر اللہ مجھ سے، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائیو، محبوب جس کے لیے معشر سجائے گا، جس کے لیے جنت بنائی، جس کے لیے کائنات بنائی، ان کو احساس ہے یہ لذیذ کھانے کا حساب اللہ مجھ سے مانگے گا تو میں کیا جواب۔ اب بتاؤ حضور کھانے کے بارے میں رو رہے ہیں کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، کبھی ہم نے بھی رویا کہ نماز کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ اتنا جھوٹ بولا ہے میں نے، اتنا حرام کمایا ہے میں نے، اتنا لوگوں کو دھوکہ دیا میں نے، اللہ کو میں جواب کیا دوں؟ کبھی سوچا؟ سید المعصومین جس کے سر پہ تاج شفاعت سجائے، جس کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بتائیے ہم کا کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں بے نمازی پہ پہلی مصیبت قیامت میں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے عذاب ہے سب سے بڑا عذاب یہی ہے، اس سے بڑا کوئی، اللہ کی ناراضگی سے بڑا کوئی عذاب نہیں، اور اللہ کی رضا سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، قیامت میں اس سے بات نہیں کرے گا، اور تیسری مصیبت قیامت کی ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ 12 مصیبتیں ہیں بے نمازی کے لیے۔ بھائیو اپنا بھلا چاہتے ہو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، بس 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے۔ نماز کے لیے ٹائم نکالیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ابھی بھی جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی
عشاء پڑھو، فجر پڑھو اور آج سے نماز شروع کرو. 10 منٹ نکالنا ہے، صرف 10 منٹ. نماز سیکھیے، صحیح العقیدہ عاشق رسول امام کی اقتداء میں نماز پڑھیے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان میں کوئی بھی مجھ سے غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.